السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زکوٰۃ کس کو دیں؟ زکوٰۃ کا مصرف کیا ہے؟ قرآن پاک کی آیت انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل، 8 قسم کے مصرف بیان کیے گئے۔ یعنی زکوٰۃ ہم کن لوگوں کو دے سکتے ہیں؟ 8 قسم کے لوگ ہیں جن کو زکوٰۃ ہم دے سکتے ہیں۔ ان میں سے 8 جو مصرف بیان کیے گئے ہیں، ایک ہے عاملین۔ آج کے دور میں ہمارے یہاں عاملین کے علاوہ سب جو ہیں یہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔ جو 7 مصرف ابھی ذکر کیے جائیں گے، ان 7 مصرفوں کو دینا یہ سب مستحقین میں سے ہیں۔ عاملین کہتے کس کو ہیں؟ عاملین سے مراد قرآن پاک کی اس آیت کریمہ کے اندر یہ ہے کہ جن کو اسلامی حکومت میں زکوٰۃ کو وصول کرنے پر مقرر کیا گیا ہو۔ اب ظاہر سی بات ہے، جب وہ زکوٰۃ وصول کرنے پر مقرر ہیں تو ان کے اخراجات کہاں سے پورے ہوں گے؟ تو زکوٰۃ کے مال میں سے ہی ان کے اخراجات کو ادا کرنا جائز ہے، یعنی عاملین کو دینا جائز ہے۔ یہ عاملین کہلاتے ہیں۔ اب آئیے بالتفصیل ایک ایک ذکر کیے جاتے ہیں کہ زکوٰۃ کے وہ 7 مصرف اب کون سے باقی رہ گئے۔ سب سے پہلے انما الصدقات للفقراء۔ فقراء کسے کہتے ہیں؟ فقیر وہ کہلاتا ہے کہ جس کے پاس میں پیسے ہیں لیکن نصاب سے کم ہیں۔ پیسے ہیں لیکن اس سے اس کی ضرورت پوری نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے جو روزانہ دہاڑی کرتا ہے، 500 روپے روز کماتا ہے، لیکن اس کا خرچہ جو ہے وہ 600 روپے کا ہے۔ اب 500 روپے میں اس کے اخراجات پورے نہیں ہوتے، لہذا ایسے شخص کو فقیر کہتے ہیں۔ ایسے شخص کو زکوٰۃ دینا جائز ہے جبکہ وہ صاحب نصاب نہ ہو۔ دوسرا ہے مساکین۔ مسکین وہ کہلاتا ہے کہ جس کے پاس میں کچھ بھی نہ ہو، بالکل خالی ہو، کچھ بھی نہ ہو، اس کو بھی زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ تیسرا شخص ہے مؤلفۃ القلوب۔ کیا مطلب اس کا؟ یہ وہ شخص ہے کہ جو پیدائشی طور پر تو مسلمان نہیں ہے، کافر تھا، بعد میں ایمان لے آیا، بعد میں کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا، نو مسلم ہے، غریب ہے، نصاب کے برابر کچھ بھی نہیں ہے، اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، لہذا اس کو بھی دے سکتے ہیں۔ اور اس میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اگر ایسے شخص کو زکوٰۃ دیں گے تو وہ اور خوش ہوگا، اسلام کی محبت اس کے اندر آئے گی، اور یہ محبت بھی آئے گی کہ اسلام کے چاہنے والے، اسلام میں آنے والے لوگوں کا بڑا خیال کرتے ہیں۔ چوتھا مصرف ہے فی الرقاب۔ فی الرقاب کا مطلب کیا ہے؟ کہ غلام ہے، اس کا مالک کہتا ہے کہ تم اتنے پیسے مجھے دو، میں تم کو آزاد کر دوں گا۔ ظاہر سی بات، غلام ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، اس کی گردن چھڑانے کے لیے، اس کو آزاد کرانے کے لیے پیسے دیے جا سکتے ہیں زکوٰۃ کے۔ یہ بھی زکوٰۃ کا مصرف ہے۔ 5ویں ہے الغارمین۔ غارمین کا مطلب کیا ہے؟ غارمین مقروض کو کہتے ہیں۔ مقروض کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ کسی کے پاس مثال کے طور پر 1 لاکھ روپے ہے اور اس کے اوپر 1.5 لاکھ روپے قرض ہے۔ اب 50,000 روپے وہ کہاں سے لائے؟ لہذا اس کے قرضے کی ادائیگی کے لیے اس کو زکوٰۃ ہم دے سکتے ہیں۔ چھٹا شخص ہے فی سبیل اللہ۔ اللہ کے راستے میں، اصل اس کا مقصد جو ہے وہ مجاہد فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں دین کی بلندگی کے لیے نکلے ہو، وہ مجاہد جو جہاد کرنے والے، وہ اصل مقصد۔ لیکن اگر کوئی تبلیغ کے لیے نکلا ہے یا علم کے حاصل کرنے کے لیے نکلا ہے، علم کی اشاعت کے لیے نکلا ہے، اور وہ صاحب نصاب نہیں ہے، ضرورت مند ہے، تو ایسے شخص کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ 7واں مصرف ہے ابن السبیل۔ ابن السبیل یہ مسافر، دیکھیے اس کو ابن فی سبیل اللہ سے الگ بیان کیا۔ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں نکلا ہو۔ ابن السبیل مسافر وہ ہے کہ جو اللہ کے راستے میں تو نہیں نکلا ہے لیکن اپنی دنیاوی غرض سے نکلا ہے، دنیاوی کام کو پورا کرنے کے لیے نکلا ہے، کسی اپنے مقصد کے لیے نکلا ہے، اور گھر پر اس کے پاس پیسے ہیں، اس کے پاس بینک بیلنس ہے، لیکن جہاں پر وہ جس سفر میں نکلا ہے، اب اس کو ایسی ضرورت پڑی، مثال کے طور پر اس کو لوٹ لیا گیا یا اس کا مال غصب ہو گیا، چھین لیا گیا، اس کے پاس اتنا نہیں کہ وہ اپنا سفر کو پورا کر سکے، لہذا ایسے شخص کو بھی اتنی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے اپنے وہ سفر کو پورا کر سکے۔ تو یہ 8 مصرف ہیں کہ جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔